عزیز طلبہ، آج کے اس حصہ نظم کے تیسرے لیکچر میں جو نعت آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس کے آخری دو شعر میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا جو ٹاپک ہے نعت والا یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہماری کتاب ہے سرمایہ اردو، یہ آپ کو بار بار میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ سلائیڈ پہ آپ دیکھ لیں، 12ویں جماعت کی، یہ آپ خرید لیں، اور جب لیکچر کا آغاز ہوتا ہے تو سلائیڈ تو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک سامنے رکھیں اور لیکچر سنا کریں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھا کریں۔ تو یہ دیکھیے، یہ نعت ہے، یہ جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، یہ میں آخری لیکچر میں آپ کو سلائیڈز دکھا رہا ہوں، اور آپ اس کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 97 کے اوپر جو ہے یہ نعت رسول مقبول ہے۔ تو اپنی ٹیکسٹ بک سامنے رکھ کے ہمارے لیکچر کی مدد سے آپ بہت آسانی ان اشعار کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے مشکل الفاظ کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے تشریح لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ٹیکسٹ بک اپنے پاس آپ نے لازمی رکھنی ہے۔ تو اس کا جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال۔ ملت بیضا، ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم، اور بیضا کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ تو ملت بیضا ایک روشن ملت مراد اس سے مسلمان قوم یا ملت اسلامیہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے، کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ایک قوم ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ الگ نہ سمجھیں، باوجود اس کے کہ وہ کسی فرق ملک میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہندوستانی ہیں، چاہے وہ چائنا میں رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں وہ تمام ملت اسلامیہ کے افراد ہیں۔ اور حدیث رسول ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے کہ جب ایک کلمہ پڑھ لیا اور ایک قرآن کو مان لیا اور ایک نبی کو مان لیا تو تمام لوگ ایک خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ خاندان ہے ملت اسلامیہ۔ اوج کمال، پھر سے اوج کا مطلب ہے بلند، کمال کا عروج، انتہائی عروج۔ تو مسلمان ملت جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اس وقت بدحالی کا شکار ہے، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے جو جو بات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے، آپس کے اختلافات مٹ جائیں، اور پھر سے یہ ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پھر سے دنیا میں وہی عروج اور کمال عطا ہوگا جو آپ کے بزرگوں کو ملا تھا۔ کب شب حالات کی ہوگی سحر، تو کب یہ جو مشکل شب حالات سے مراد کہ تاریک راتیں جو ہیں مسلمانوں کی زندگی سے اور مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ مشکلات کا جو دور ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں، پاکستان کو ہی دیکھیں، تو پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہم مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ ہمارے اسلام کے مختلف جو دشمن ہیں وہ ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں کہ کسی طرح سے یہ مملکت جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ملک پر ہم سب پہ سایہ ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہماری جو بدحالی کا یہ جو دور ہے یہ ختم ہوگا، پھر سے تمام پاکستانی بھی اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک مرکز پہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور مل کر اسلام کی ترقی کے لیے اور حضور کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے مل کے کام کریں گے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ سچائی کا دین ہے، یہ کسی سے لڑنا جھگڑنا ہمیں نہیں سکھاتا، یہ سراسر محبت ہے۔ تو آخری شعر اس کا، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ در سے مراد کہ حضور کے در پہ، کہ آپ کے روضے پہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں حضور کے روضے پہ پہنچنے کی خواہش شاعر کے دل میں مچل رہی ہے، کیونکہ وہ عاشق رسول ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا
بس نہیں چلتا اور میں بے نوا ہوں، بے آسرا ہوں، بے بال و پر ہوں، میرے میں طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ بال و پر کا مطلب ہوتا ہے بازو اور پر، جیسے فرشتوں کے بازو اور پر ہوتے ہیں اور وہ فضا میں پرواز کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا بس نہیں چلتا، کاش کہ میرے بھی بال و پر ہوتے تو میں اڑ کے فوراً آپ کے در پہ پہنچ جاتا، روزہ رسول پہ حاضری دیتا۔ اور میری یہ بہت خواہش ہے کہ جب بھی زندگی میں کبھی مجھے موقع ملا تو میں حضور کے در پہ حاضری دینا چاہتا ہوں ایک امتی کی حیثیت سے، اور وہ لمحات میرے لیے بڑے عظیم لمحات ہوں گے۔ تو ایک نظر تائب کے حال زار، کہ میں بدحال، مفلس، گناہ گار شخص، لیکن میں سچا عاشق رسول ہوں اور آپ کی ذات سے عقیدت رکھتا ہوں۔ انسان گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، گناہ کا پتلا ہوتا ہے، تو اس کا اعتراف بھی بہت بڑی۔ تو انسان جب روزہ رسول پہ پہنچ کے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے حضور کی ذات کو وسیلہ بنا کے، تو اللہ پاک ضرور کرم کرتا ہے، اور حضور کی نظر بھی اپنے اس عاشق پر اور اپنے اس ماننے والے مسلمان پر ضرور ہوتی ہے، کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کے لیے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی حضور پاک کی جو نظر کرم ہے وہ اس کے لیے بخشش کا وسیلہ اور سبب بنتی ہے۔ تو یہ پوری جو نعت ہے یہ سراسر عقیدت ہے، اور اس پوری نعت میں شاعر حفیظ طائب نے حضور پاک کی ذات سے اپنی عقیدت، محبت اور اپنے عشق کا اظہار کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی یہ جو غزل پہ جو لیکچر ہے، آخری لیکچر، وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے نظم کے اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اس دوران آپ کو جو میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دو ٹاپک پڑھ لی ہیں، ان کو بار بار پڑھنا ہے اور ان کی تشریح کی مشق کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی۔ اور اگر کوئی تشریح لکھتا ہے تو وہ کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں مجھے بھیج سکتا ہے، میں اس کو پڑھ کے چیک کر کے تو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا، تاکہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے اور آپ کو لکھنے کی مشق جو ہے وہ آپ کی جاری رہے اور بہتری آ جائے۔